اور آج تک ویسے ٹیکنالوجی پیدا بھی نہیں ہوئی. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ امام علی فرماتے ہیں تعجب ہے اس انسان پر جو چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سانس لیتا ہے اور گوشت کے ٹکڑے سے بات کرتا ہے. یہ انسان ہے، یہ انسان خود خدا کا مظہر ہے. آج جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بنی آدم ہیں. بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، یعنی ہمارے جد آدم تھے، ان کے اندر اللہ نے روح ہوگی. وہ روح آج تک بنی آدم کے اندر ہے. ارزش ہے معرفت کا درجہ شناخت کے بعد انتظار کا ہوتا ہے. انتظار دو قسم کا ہے ہمارے درمیان، یعنی شریعت کے درمیان. ایک انتظار ہے فعالانہ، فعال انتظار. ایک انتظار منفعلانہ انتظار ہے، یعنی فعال نہیں. ایکٹیو انتظار ایک ہے، ری ایکٹیو انتظار ایک ہے. ایکٹیو انتظار عمل کرنا، راستہ بنانا، خود کے اندر ہر دن انقلاب لانا. اپنے اندر، ملک کے اندر نہیں انقلاب لانا. بھوپال میں انقلاب لانا مشکل ہو جائے گی، جان مال کی. اپنے اندر انقلاب، ریولیوشنری دین اپنے اندر لانا، اسے کہتے ہیں فعال انتظار. ایکٹیو، اپنی اصلاح کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بنانا، روزانہ عادت ڈالنا. کم از کم ایک صفحہ مطالعہ کرنا، مطالعہ اسٹڈی کرنا، عادت ڈالنا. چاہے کوئی بھی کتاب، مبتذل کتابوں کو چھوڑ کر وہ کتاب، وہ میٹر جو فائدہ پہنچانے والے موضوعات ہیں، اس کو پڑھتے رہیں. اپنے اندر محاسبہ کرنا. محاسبہ یعنی حساب لینا. صبح سے لے کر شام تک کیا کیا. آپ جب دکان کو جاتے ہو، جب بزنس میں جاتے ہو، صبح میں جب کھولتے ہو اور رات میں جب بند کرتے ہو، پورا حساب چیک کرتے ہو. آپ کتنا فائدہ ہوا، کتنا مال بکا، کتنا نقصان ہوا. اسے کہتے ہیں محاسبہ کرنا. ایک محاسبہ یعنی ایک حساب اپنے نفس کا لینا چاہیے، اپنے آپ کا لینا چاہیے. صبح سے کیا کیا، نماز پڑھا، گڈ. پوری پنجگانہ نماز پڑھا میں نے، گڈ. ایک غریب کی میں نے مدد کی، ویری گڈ. میں نے ایک شخص کو راستہ بتایا، صحیح راستہ بتایا، ویری گڈ. مجھ سے یہ گناہ ہو گیا آج، بیڈ. آزمائیں کتنے پازیٹیو ہیں، کتنے نیگیٹو ہیں، کتنے نیکیاں کیا، کتنے بدیاں کیا. مثلا 10 نیکیاں کیا میں نے ایک دن میں، 15 برائیاں کی. غیبت کیا، تہمت لگایا، گالی دیا، نعوذ باللہ. اس طریقے کی جو بھی آپ کے ایک کامن انسان کی زندگی میں یہی ہوتا ہے. کامن انسان کی زندگی میں یہ نیچرل ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غیبت نہیں کرتا. ہو جاتی ہے غیبت. 15 گناہ، 10 نیکیاں. نیکسٹ ڈے آپ کوشش کریں کہ 5 گنا کم ہو جائے آپ کے اندر. 10 نیکیاں، 10 برائیاں. اس کے بعد اور کم کر دیں، 10 نیکیاں، 8 برائیاں. جتنا ہو سکے محاسبہ کریں. اپنے سرکل میں، یعنی سرکل مطلب اپنے خاندان، دوست، احباب کے درمیان ایک ہانسٹ زندگی کو فروغ دیں. ہانسٹ زندگی، سچائی کی زندگی، ڈیسنٹ زندگی، جس میں دھوکے بازی نہ ہو، فریب نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے عزت گر جائے. انسان کی عزت گر جائے. شیعہ کے لیے تو بالکل جائز نہیں اپنی عزت گرانا.
ہم لوگوں کے لیے بالکل جائز نہیں، کیونکہ پہلے دیکھیں کہ ہم کس امت سے ہیں، امت محمدی، ہمارے رہبران الہی امام علی سے لے کر امام زمانہ تک، خود اگر یہ احساس ہو جائے ہمیں، آٹومیٹک ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہو، آٹومیٹک ہم لوگ جو ہوتے ہیں، ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم لوگ امام کے کیمپ میں رہتے ہیں، جیوے امامت میں رہتے ہیں کیمپ۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے، تو وہ گناہ کرنے کے ٹائم تک ہم لوگ امام کے کیمپ سے نکل جاتے ہیں، شیطان کے کیمپ میں چلے جاتے ہیں۔ جب گناہ ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ توبہ کرتے ہیں، تو دوبارہ ہم امام کے کیمپ میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا رد و بدل ہوتے رہتا ہے، سب ڈیلی ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان نیگیٹو کی طرف جائے گا، پازیٹو سے دور ہوگا۔ اور جو کریں یہ امپورٹنٹ ہے، یہ سب ایک زندگی کو سنبھالنے کے لیے یہ فارمولے ہماری زندگی میں اپلائی کرنا ہم پہ ضروری ہے۔ فعال انتظار اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہیں اللہم عجل بولی کا فرج، خدایا تیرے ولی کو جلد از جلد بھیج، یہ اس کے بعد کہیں۔ اچھا ایک منفعل انتظار ڈی ایکٹیویٹ انتظار، ایک ایسا انتظار سے زبان کہتی ہے امام آپ آئیے، لیکن دل ساتھ نہیں، وہی فریب، وہی گناہوں کی محفلیں، وہی برائیاں، وہی، لیکن دل ساتھ نہیں ظہور کے اس انتظار کے اندر۔ منفعلانہ انتظار مثلا کہنا کہ گناہ زیادہ ہو رہے، ٹھیک ہے ہونے دو، اس لیے کہ آخر الزمان میں جتنا گناہ زیادہ ہوگا امام چلتی ہے۔ یہ منفعلانہ انتظار یہ ہے کہ صرف دعا کرو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھنے کی ضرورت نہیں، اصلاح کی ضرورت نہیں، یہ منفعل انتظار۔ یہ انتظار ہمارا انتظار نہیں، یہ ویک لوگوں کا انتظار ہے، ضعیف لوگوں کا انتظار، جو عقل کے لحاظ سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی یہ لوگوں کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ انتظار جو ابھی انتظار ہے، انسان ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو امام سے جدا نہیں کرتا۔ انی معکم ومعکم لا مع غیرکم، زیارت میں پڑھتے ہیں آپ لوگ، زیارت عربین میں بھی معکم لا مع عدوکم، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں۔ معرفت کا درجہ ذرا بڑھ گیا۔ اب میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ 100% معرفت کا اللہ کی، آپ 100% معرفت کا امام زمانہ کی، میں نہیں کہتا، نہیں ہو سکتا 100%، یعنی سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، جون، حبیب ابن مظاہر، یہ لوگ بلند ترین درجے کے۔ ہم کم از کم 1% بھی دور کر، 0.1%، یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ یہ بڑے لوگ میدان میں گر گئے، سنے بڑے لوگ گر گئے۔ کوفے کے اندر، کوفے کی بڑی شخصیت، صحیح میں کوفہ کہتے ہیں، یعنی کوفے کے آیت اللہ العظمیٰ سلیمان بن سورد خزائی، نام تو سنا ہوگا، سلیمان بن سورد خزائی کیا تھے؟ کوفے کے آیت اللہ العظمیٰ تھے، وہ کوفے کے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ گر گئے وہ بری طریقے سے، کیلکولیٹ نہیں کر سکے امام کا، صرف ان کا گرنا کوفے والے کے پیچھے ہٹ گئے ایمان سے۔ جو کریں آپ کو ایمان سے پیچھے ہٹ گئے، کوئی معمولی بات نہیں تھی ہے، ایمان سے پیچھے ہٹنا۔ سلیمان بن سورد خزائی کیلکولیشن میں غلط ہو گئے تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ امام جب تشریف لائیں گے تو اندر ہم ساتھ دیں گے، کیلکولیٹ نہیں کیا، نہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس دور میں بھی، اس دور کے امام کا ظہور ہونے والا تھا کوفے میں، 61 ہجری میں، اور ڈیٹ مشخص تھی، کوفے والوں کو معلوم تھا کہ امام کب آنے والے ہیں، یا نہیں معلوم تھا؟
8 ज़िलहिज को इमाम मक्का छोड़ते हैं, है ना, हज को उम्रे में तब्दील करते हैं, छोड़ देते हैं। कहाँ के लिए रवाना होते इमाम? तैब लोग, कूफे के लिए। जब 8 ज़िलहिज को आप निकलते हैं तो करबला में कब पहुंचे? 2 मुहर्रम। अगर करबला में ना रोका होता किसी ने इमाम को तो अप्रोक्सीमेट टाइम कितना होता इमाम का कूफे पहुंचने का? 6 मुहर्रम या 7 मुहर्रम। यानी कूफे वालों को मालूम था कि 6 या 7 मुहर्रम तक पक्का इमाम कूफे में आ जाएंगे। यानी आप हमारी जुबान में अगर देखा जाए 6 या 7 मुहर्रम को ज़ुहूर होने वाला है इमाम का, इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन उस वक्त इमाम ज़मान, लेकिन कूफे वाले तैयार नहीं हुए। क्यों तैयार नहीं हुए? इसी वजह से, यानी जो बड़ी शख्सियतें थी उन्होंने कैलकुलेशन में गलती कर दी, तैयार नहीं हुए। जबकि मालूम था एक्सपेक्टेड अराइवल इमाम का 6 या 7 मुहर्रम कूफे के अंदर तैयार। आज बरक्स है, आज लोग तैयार हो चुके हैं। देखिए मिडिल ईस्ट बदल रहा है तेजी के साथ। दुश्मन की गिरफ्त मिडिल ईस्ट से कम होती जा रही है। वेस्ट एशिया जिसे कहते हैं, वेस्ट एशिया, जहां पर ज़ुहूर होना है, जहां पर इमाम का ज़ुहूर वहां पे, वहां से दुश्मन की गिरफ्त वीक होती जा रही है। किसकी गिरफ्त मजबूत हो रही है? इंतजार करने वालों की गिरफ्त मजबूत हो रही है। ये किसका नतीजा है? जबकि भाई लश्कर इस्लाम के पास वो ऐसा असला नहीं है जैसा अमेरिका के पास है, इसराइल के पास है, सारी दुनिया देगी इसराइल, लेकिन लश्कर इस्लाम के पास नहीं है उतना असला। क्या चीज है लश्कर इस्लाम के पास? लश्कर इस्लाम के पास खुदा पे भरोसा, एक इमाम के ज़ुहूर का इंतजार पक्का, 2 ये अकीदे। जब ये अकीदे मजबूत होते हैं दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें नीच हो जाती हैं, जिनकी वैल्यू नहीं होती। जिसके पास ये अकीदे नहीं होते, अल्लाह का अकीदा नहीं होता, आले सऊद का हो जाता, बहरीन के किंग का हो जाता, अरबी जितने बादशाह उनका हो जाता, जिसके पास न अल्लाह की मारिफत है न कुछ है। ज़ात उनके पास खाने का वाला हो, लेकिन उनके पास मारिफत नहीं होगी, मारिफत नहीं होगी। मारिफत जिसके पास होगी वो आमादा रहेगा, हमेशा आमादा है, शहादत का तलबगार रहेगा, और शहादत से पहले वो चाहेगा कि दुश्मन को ज़ेर करे, जलील करे। लेकिन ये इस्लाम की ताकत है मारिफत। और ये चीज़ें सिर्फ बड़े शहर में पीएचडी करने वाले या ऐसे पढ़ाई पढ़ने वाले, जो बड़ी पढ़ाई कही जाती, डबल पीएचडी या डॉक्टरेट करने वाले, इन लोगों के लिए मखसूस नहीं है। ये किसी को भी मिल सकती है जो तवस्सुल करता है अल्लाह से जो तवस्सुल करता है। तवज्जो करें, इमाम फरमाते हैं, इमाम बाकर फरमाते हैं, हमारे शियों की मंजिल यानी स्टेटस या उनकी जायगा, उनका मकाम ऐसे उठाकर नहीं देखो, पहले मारिफत के जरिए से पहचानो। या बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों की बात ऐसे उठाकर किसी को भाई फला मौलाई है, फला बड़ा शिया है, पक्का शिया नहीं। देखो मारिफत कितनी है उसके अंदर। किसी को भी उठाकर कोई टाइटल ना दे, क्योंकि जो पढ़ के जाएंगे लोग दुनिया के अंदर मारिफत के लिहाज से, इमाम के नजदीक तरीन लोग वही होंगे जिसकी मारिफत बुलंद होगी। इमाम की शिनाख्त, मिजाज इमामत जो ज्यादा पहचानता हो। फर्क है, शायद आप लोगों में से कोई ऐसा हो कि हमसे ज्यादा पहचानता इमाम। औलिया खुदा मिंबर पर हर शख्स आने वाला वली खुदा नहीं होता। हो सकता है आम अवाम में रहने वाले वली खुदा हो जाए, आम अवाम, ऐसा नहीं कि मिंबर वाले नहीं है।
لیکن وہ الگ ہوتے ہیں، جسے امام کے اوتاد کہے جاتے ہیں لوگ. اوتاد یعنی امام کے وہ نمائندے زمین پر جسے امام مستقل آرڈرز دیتے رہتے ہیں اسے کہ یہ کام کرو یہ کام کرو. ایسے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخصیت تھی رجب علی خیاط ایران کے اندر. رجب علی خیاط امام زمانہ کے نزدیک ترین لوگوں میں تھی. امام زمانہ کی رجب علی خیاط اصل ان کا بزنس ہے ٹیلرنگ کا، درزی، کپڑے سینے والے. لیکن اگر ان کی زندگانی دیکھی جائے امام دنیا کے کونے کونے میں انہیں بھیجتے ہیں. جب فلاں جگہ ایک مریض ہے اسے جا کے مدد کرو. مثال کے طور پر جب فرانس کے اندر، فرانس یا یوروپ کے کسی ناردرن سائڈ میں برف کے ایام میں پہاڑ کے اوپر ایک کرسچن لیڈی اور اس کا ایک بیٹا، جوان بیٹا، بوڑھی لیڈی اور جوان بیٹا بیمار تھا، بستر پر تھا، موت کے بستر پر. امام زمان رجب علی خیاط سے کہتے ہیں یہ جعفر مجتہدی دو میں سے ایک، جعفر مجتہدی بھی اسی اسٹیٹس کے تھے. کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ فلاں شہر میں فلاں پہاڑی کے اوپر جا کر فلاں کو شفا دو. لیکن خدمت کہتے ہیں امام، اوتاد کہتے ہیں ان کو، یعنی امام کے نمائندے زمین پر یہ لوگ پائے جاتے ہیں. یہ پورا واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے، طولانی واقعہ بھی ہے لیکن بیان نہیں کرنا، صرف مجھے بتانا ہے امام خدمت دینا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ شخص امامے والا ہو. اگر پینٹ شرٹ والا انسان بھی اگر اپنے آپ کو اس کرائٹیریا پر لے کر آ جائے جیسا امام چاہتا ہے، امام اس سے خدمت لیتا ہے. داعش کی جب جنگ چل رہی تھی، حزب اللہ کے ایک جنرل نے، جو شدید جنگ چل رہی تھی 2011 کے بعد کی بات ہے فوراً، حزب اللہ کے ایک جنرل نے خواب میں دیکھا لیبنان میں بالابک ایک شہر کا نام ہے بالابک. اس شہر کے اندر قبرستان ہے. اس قبرستان کے اندر ایک خبر ہے، خبر بنائی جا رہی ہے. کون بنانے والے؟ امیر المومنین. خبر کھود رہے ہیں امام. خبر کھودنے کے بعد وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. اس خبر کے اندر امام بیٹھ کر گریہ فرما. دیکھیں امام امیر المومنین اس خبر کے اندر گریہ فرما. تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ کھل گئی. شوق پیدا ہوا اسے، آخر اس کو خبر کس کی ہے جو وہاں پر آنے والی ہے یا آ چکی ہے، کوئی دفن ہوا ہے، کون ہے یا پھر. اس نے ایک شخص سے کہا کہ ذرا دیکھو معلوم کرو فلاں قبرستان میں فلاں جگہ پر ایک قبر ہے، وہ خبر کس کی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں. یہ سیریا کے اندر ہے. صبح ہوئی، نماز فجر پڑھنے کے بعد یہ بٹالین نکلی باہر. نکلنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد داعش کا حملہ شروع ہو گیا، جس میں یہ شخص جس نے خواب دیکھا تھا جنرل شہید ہو گیا. شہید ہونے کے بعد کیا ہوا؟ وہی جگہ جہاں پر اس نے خواب میں دیکھا تھا، اپنے دوست کو بتایا تھا فلاں جگہ دیکھو فلاں قبر کس کی ہے، یہ قبر خود اس کی تھی. سمجھا؟ امیر المومنین خود ایسے لوگوں کے لیے آیا. اپنے آپ کو اس معیار پر اگر بنا لے جائے کافی. اسے کہتے ہیں معرفت. امام فرماتے ہیں ان کے منازل، ان کا رتبہ معرفت کے لحاظ سے پہچانو. ہر ایک کو معرفت نہیں ملتی. معرفت یعنی امام سے نزدیکی، جتنا انسان ہو سکے نزدیک ہو جائے. نزدیک کب ہوگا انسان؟ جب روح اس کی پاک ہوگی. صرف وضو کر لینے سے، غسل کر لینے سے انسان نزدیک نہیں ہوگا. طہارت روح ہونی چاہیے. طہارت روح آپ کو بہت اس کے اندر سٹرگل کرنا پڑے گا. اگر انسان کا نہیں آتا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، سیکھنا تو پڑے گا. اب جواب یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، یہ کوئی قابل قبول جواب نہیں. سیکھنا تو پڑے گا. روح کو پاک کرنے کا چھوٹی چیزوں، مذاق میں جھوٹ نہیں کرو، مذاق میں توہین نہیں کرو. جو مذاق کرتے ہیں نا، کیڈنگ جسے کہا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ،
اس میں ذلیل نہ کرو، دوستوں کے ساتھ اچھے رہو، مذاق کرو، اسلام یہ نہیں کہتا مذاق نہیں کرو، مذاق کرو لیکن ادب کے دائرے میں کرو، ایسا مذاق نہ کرو کہ سامنے والا رسوا ہو جائے۔ یہ چیزیں جتنا آپ عزت دوسروں کی کرو گے اللہ آپ کی عزت کرے گا، امام کی نگاہ میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ جتنا آپ دوسروں کو ذلت سے بچاؤ گے اتنی عزت آپ کی امام کے نزدیک نگاہوں میں بڑھتی رہے گی۔ تاریخ کے دو کیریکٹر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو کیریکٹر تاریخ میں۔ ایک کیریکٹر شمر، شمر مذاق کرنے والا بہت زیادہ، یعنی مذاق ہے توہینی مذاق، مثلا راستے میں چلنے والے لوگوں کے اوپر زبانی حملے کرتا، ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک ہے مذاق کرنا، ایک ہے مذاق اڑانا۔ شمر مذاق اڑانے والا شخص تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ ملعون میں پھرا۔ دیکھیں آپ لوگ، مذاق، دنیا داری، لوگوں کا تماشا کرنا، یہ سب کیریکٹر پلتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ دوسرا، کربلا کے اندر وہ صحابی جو آخر وقت مذاق کر، شب عاشورا اپنے دوست کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو دوست کہتے ہیں کہ بھائی تم کو آج ہی اور اسی وقت مذاق سمجھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم میں نے آج تک کسی سے مذاق نہیں کیا، آج جب کہ مجھے یقین ہو گیا اور ریکارڈ حسینی میں شہید ہونا ہے تو تھوڑا مذاق کرو۔ مذاق ہوتے تھے، ائمہ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے مذاق کرتے ہے نا۔ امیر المومنین کے بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے، رسول اور امیر المومنین، امام زمان اور ان کے دوست، امام زمان ان کے دوست جو دنیا کے اندر رہتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ امام فرماتے ہیں مناظر کے ذریعے سے پہچانا، اگر انسان کے اندر پازیٹیو کیریکٹر زیادہ ہے سمجھو کہ اس کی معرفت بھی اضافہ ہوگا، اگر انسان کے اندر نیگیٹو کیریکٹر ہے یعنی وعدے پہ وفا نہ کرنا، ایک وقت دے کر ایک دوسرے وقت پر آنا، یہ سمجھو کہ ابھی پیچھے ہیں، ابھی اسٹڈیز کے لیے ضروری ہے۔ ایک میں روایت آج آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، روایت ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے، کیونکہ امام بھی اگر کسی کے لیے سروس دینا چاہتا ہے اس شخص کی معرفت دیکھتا ہے، ورنہ امام کی سروس ایسے نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے جانا امام کے پاس جا کر مانگ لینا، یا امام فلاں مدد کرے، فلاں مدد کرے، فلاں مدد کرے، اس طریقے کی مدد امام کی ہر روز نازل ہوتی لوگوں پر، ہر روز نازل ہوتی۔ لیکن ایک مدد ایسی نہیں ہے، معرفتی مدد ہے، معرفتی مدد، اپنے لیے مانگنا، گھر کے لیے مانگنا، داماد مانگنا، بہو مانگنا، بچے مانگنا، یہ ہر ایک کا کام۔ یہاں جتنے سب بیٹھے سب ہم لوگ سب اسی کشتی میں۔ ایک بڑی عظیم شخصیت تھی، امام حسین کے حرم میں گئے، دیکھا بہت مجمع ہے، امام حسین کے حرم میں بہت ہے مجمع، یہ بیٹھ کر رونے لگے، کہنے لگے امام زمان دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے باہر، فلاں لوگ کر رہے ہیں، فلاں جگہ فلاں ملک کے اندر لوگ ہو رہے ہیں، ان کو مار رہا ہے، دشمن مار رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ویسے کر رہا ہے، آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں یہاں پر، آپ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ سوال معقول سوال ہے، تشریف کیوں نہیں لاتے؟ عالم مکاشفہ ان کے اوپر، عالم مکاشفہ یعنی ایک ایسی نیند جس میں امام ملاقات کرتے ایسے لوگوں سے، فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو جو دیکھ رہے ہو یہ شیعہ ضرور ہے، اہمیت کے لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں میں، یہ کیا میرے ظہور کے لیے آئے یہ لوگ؟ تھوڑی دیر کے لیے امام نے اس شخص کے کانوں سے پردے ہٹا دیے تاکہ جو دعائیں دلی کے پاس ہو رہی ہیں ان کے کان میں جائیں۔ اتفاق سے میجورٹی دعائیں، خدایا میرے بزنس میں پرابلم آ گیا ہے، خدایا میرے بچے میں یہ نقص پیدا ہو گیا ہے اسے دور کر، خدایا میری بہو بد اخلاق ہے، خدایا میرے داماد میرے بیٹی کو ستاتے رہتا ہے، خدایا مجھے پیسہ دے،
خدایا مجھے یہ دے، صرف یہی چیزیں آئیں. کسی کے زبان پر یہ نہیں ہے دلی کے پاس کہ خدایا تیرے امام حسین کے وسیلے سے تیرے ولی کے تیرے حجت کے دور میں تعجیل فرما، یہ دعا کسی کے پاس نہیں. دیکھیں کتنا اثر کرتا ہے، کتنا اثر کرتا ہے. کس بنا پر ہے؟ امامت کی شناخت کم ہونے کی بنا پر. اگر آپ کو واقعی دنیا چاہیے، دنیا کی اصلاح چاہیے آپ کو، اگر آپ چاہتے ہو دنیا آپ کی اصلاح ہو جائے، مادیات اصلاح ہو، کیونکہ ضروری ہے، گھر ضروری ہے بھائی، گھر ضروری ہے، دو اچھی اولاد ضروری ہے، بیوی نیک بیوی ضروری ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، خدا جو اپنے کلام میں قرآن میں جو فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ بہت ساری چیزوں پتہ، اس میں ایک وَمِنْ آیَاتِهِ اچھے خاندان کے بارے میں بھی. گاڑی ضروری ہے، یہ سب نیڈز ہیں، یہ سب زندگی کے ضروریات میں سے. یہ رکھنا کوئی عیب نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کرنا کوئی عیب نہیں ہے. آپ اچھی سے اچھی گاڑی لیں. امیر المومنین کے زمانے میں کار وغیرہ نہیں تھی، گھوڑے تھے. امام کے پاس صرف ایک گھوڑا نہیں رہتا تھا، امام کے پاس کئی گھوڑے ہوتے. ایک گھوڑا شہر کے اندر، حدود شہر کے اندر معمولی سا گھوڑا، لیکن جنگ کے لیے امام کو گھوڑے کو نہیں رکھتے تھے. جنگ کے لیے جو امام کے پاس جو گھوڑا ہوتا تھا، نسلی لحاظ سے گھوڑا مضبوط ہوتا تھا. مثلا آج کے زبان میں اگر ان باتوں کو کنورٹ کیا جائے، امام کے پاس شہر میں رہنے کے لیے ایک کار، شہر سے باہر لانگ ڈرائیو جانے کے لیے کاموں میں ایک مضبوط گھر. عیب نہیں ہے. فرداً اگر آج امام ظاہر ہوتے، امام ہوتے، تو بھائی وہ کون سی کار استعمال کرتے؟ جوانوں کے لیے سوال ہوتا ہے کبھی، امام کس قسم کے گھر میں رہتے؟ کیونکہ پرانے گھروں کا دور نہیں ہے، پرانے گھروں کا دور نہیں ہے یہ گھر. آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور. اگر امام ظاہر ہوتے آج، تو امام سامنے ہوتے دنیا میں، آج ظاہر ہو جاتے. امام کا سٹینڈ کیا ہوتا فلسطین کے بارے میں؟ کوشچن مارک. امام یوکرین کے بارے میں کیا کہتے؟ امام تائیوان کے بارے میں کیا کہتے؟ امام کا سٹینڈ یورپ کے بارے میں کیا ہوتا، امریکہ کے بارے میں کیا ہوتا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کوسچن میں، کیونکہ امام ہے. امام صرف اور صرف جنگ کرنے جائے گا اور دوسری چیزوں سے لاپرواہ ہوگا، یہ امام نہیں ہے. پھر امام کے پاس غفلت نہیں آتی. غفلت ہمارے پاس آتی ہے. غفلت گناہ نہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا. مثلا کیمرہ، یہ جو کیمرہ ہے یہ ایک غافل ہے، یہ صرف مجھے فوکس کر رہا ہے. کیمرے کا کام کیا ہے؟ لگانے والے نے لگا دیا اس کیمرے کو، میری طرف فوکس کر دیا، مجھے فوکس کر رہا ہے. لیکن یہ کیمرے کے اندر آپ لوگ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے یہ آدھا نہ آتا، پیچھے کا حصہ نہیں آئے گا. غفلت بھی ہے، صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا، باقی کی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا. اسے کہتے ہیں غفلت. مثلا آپ لوگ گئے بائک پر جاتے ہو، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، لیکن ایک مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ بائک پر جاتے ہو، روڈ کراس کر رہے ہو، آپ نے دیکھا کہ فلاں جگہ سے گاڑی آ رہی ہے، صحیح، جو آنے کی جگہ وہاں تھی، تاکہ آپ سلو کر دو کراس کرنے کے لیے اپنے آپ کو. لیکن غافل یہ ہو گئے، کبھی آپ نے رائٹ کی طرف نہیں دیکھا، رائٹ کی طرف سے گاڑی آپ کو مارتی. اسے کہتے ہیں غفلت. جنگل میں انسان جاتا ہے، جنگل میں اپنے راستے کو سنبھال کے جاتا ہے، کہیں کوئی سانپ نہ آ جائے، کہیں کوئی کچھ نہ آ جائے، کہیں یہ نہ آ جائے، دیکھ کے جاتا ہے، دیکھ جاتا ہے. لیکن پیچھے سے لیپرڈ آ کر حملہ کر دے، یہ غافل ہے. غفلت بہت آتی ہے ہمارے پاس، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی نگاہیں محدود ہو جاتی ہیں.
आफेल, इससे बढ़कर मिस्र में नहीं दे सकता। सिर्फ एक चीज पर फोकस करो, दूसरी चीजों को। साहिब बसीरत इंसान जिसकी इनसाइट गहरी होती है, वो एक चीज पर फोकस नहीं करता, दुनिया की हर चीज पर फोकस करेगा। आज ईरान की कामयाबी का सबसे बड़ा राज, हिजबुल्लाह की कामयाबी का सबसे बड़ा राज बसीरत रहबर है यहाँ पर। बसीरत रहबर, इनको मालूम है कि किस वक्त पर कैसे करना है, किस वक्त पर खामोश बैठना है, किस वक्त पर। इनकी खामोशी भी दुश्मन के लिए बेचैनी का सबब बन जाती है। इस्माइल हानिया को शहीद हुए 25-26 दिन हो रहे, रहबर की अब तक की खामोशी इसराइल के लिए बलिश बनी हुई है। बसीरत इसको कहते हैं। जिसके बाद बसीरत ना हो, वो फौरन हमले करना शुरू कर